ایک واقعہ ذکر کر کے یہ عاجز اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ ترکی کے اندر سلطان مراد ایک خلیفہ گزرے ہیں۔ بھیس بدل کر وہ راتوں کی تاریک میں گھوما پھرا کرتے تھے۔ سر شام وہ گھومنے نکلے کہ رعایا کس حال میں ہے۔ اللہ کی شان دیکھا کہ ایک شخص سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے۔ ناک کے قریب میں ہاتھ لے جا کر دیکھا، دل کی دھڑکنوں کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ انتقال کر چکا ہے۔ فوراً کہا بھائی دیکھو آپ کی بستی کا کوئی فرد ہے اور یہی کہیں قریب کا ہوگا، آپ پہچانتے ہوں گے تو یہ انتقال کر چکے، اس کے گھر تک پہنچاتے ہیں۔ تو لوگوں نے اس کو دیکھا اور کہا جناب اپنا کام کرو، یہ تو کچھ شرابی اور شبابی تھا، یہ شراب پی کے پڑا ہوگا۔ تو کہا کچھ بھی ہو اس کا انتقال ہو چکا ہے، اب یہ قابل احترام ہے، اس کو گھر پہ پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ ہاتھ پیر پکڑ کے ان کے گھر تک پہنچایا گیا۔ سب لوگ تو چھوڑ کے چلے گئے، بیوی آ کے رونے لگی، بہت پھوٹ پھوٹ کے روئی اور روتے روتے اس نے عجیب بات کہی، میرے سرتاج، میری محبتوں کی معراج، میں قیامت کے دن میدان محشر میں گواہی دوں گی کہ تو اللہ کا ولی تھا۔ اپنے شوہر پہ رو رہی ہے اور کیا کہہ رہی، میں گواہی دوں گی کہ تو اللہ کا ولی تھا۔ سلطان مراد نے پوچھا، خلیفہ مراد نے، کہ بہن آپ یہ کس بنیاد پر کہہ سکتی ہیں، کس بنیاد پر کہہ سکتی ہے کہ تو اللہ کا ولی تھا؟ یہ اللہ کا ولی تھا، لوگ تو اس کے بارے میں کچھ کومنٹس اور کر کے گئے ہیں۔ کہا جناب میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، ہم ایک درمیانی فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ میرا شوہر صبح کو کما کے شام کو لے کر آتا تھا، اگر کمائی میں 2 پیسے زیادہ ہو گئے تو وہ شراب کی دکان پہ جاتا، شراب خرید کے لاتا بوتل میں اور نالی پہ اور موری پر آ کر بہاتا اور یوں کہتا پیارے اللہ اس شراب کو نہ جانے کتنے منہ تک میں نے جانے سے بچا لیا، میرے پیارے اللہ اس عمل کو قبول فرما لیجیے۔ اور جب کبھی پیسے زیادہ ہوتے تو فاحشہ عورت کے پاس جاتا اور کہتا کہ آج رات کے کتنے پیسے لوگی، وہ جو ریٹ بتاتی اتنے پیسے پیش کرتا اور کہتا جاؤ اندر، باہر سے دروازے کی کنڈی لگاتا، مصلی بچھاتا، اس کے دروازے پر رات بھر اللہ کی عبادت کرتا، تہجد میں ہاتھ اٹھا کے کہتا پیارے اللہ آج کی اس رات میں نہ جانے کتنے قدموں کو میں نے اس دروازے پہ آنے سے روک لیا اور گناہوں میں ملوث ہونے سے روک لیا، اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لیجیے۔ دوستو ہر مسجد میں جانے والا نمازی نہیں ہوا کرتا اور ہر میخانے کی طرف جانے والا شرابی نہیں ہوا کرتا، نہ جانے کون کس طرح کا ہوتا ہے، نیت کے اوپر موقوف ہے۔ ہم جج نہ بنیں، دنیا میں جئیں تو جج بن کے زندگی نہ گزاریں، انسان بن کر، بشر بن کر تواضع کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنے سے اچھا ہر ایک انسان کو سمجھیں، اپنے ہی کو برا سمجھیں۔ ہم اپنے ہی کو برا سمجھیں، جب ہم اپنے کو برا سمجھیں گے تبھی تو ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں گے۔ ایک بزرگ سے میں نے کہا حضرت میرا حال بہت خراب ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ انہوں نے فرمایا جب تک آپ کی یہ کیفیت رہے گی کہ میرا حال خراب ہے، جب تک یہ کیفیت رہے گی میرا حال خراب ہے، انشاءاللہ تمہارا حال اچھا رہے گا۔ اور جس دن آپ کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی میرا حال اچھا ہے، وہ ماتم کا پہلا دن ہوگا۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھے میں برا ہوں۔ جب کوئی آدمی اپنی اصلاح کا دروازہ کھول کے رکھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو نقائص سے بھرپور سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنی اصلاح کے دروازے کو کھول کے رکھا، اور جس دن اس نے یہ سمجھ لیا ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے میں نے بڑے بڑوں کی صحبت پائی، میں ہمیشہ بڑے بڑے مجامع کو ایڈریس کرتا ہوں، بڑے بڑے مجامع کو میں ایڈریس کرتا ہوں اور لوگ میری بات کو غور سے سنتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنی اصلاح کا دروازہ بند کر لیا۔ اب وہ کسی کی اصلاح کو قبول نہیں کرے گا، کسی کی اعتراض کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر دانشور کون ہو سکتا ہے؟ کیا پیارا جملہ فرمایا، رحمہ اللہ عبدا اہدی الی عیوبی، اللہ تعالیٰ اس بندے پر ترس کھائے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو مجھے میرے عیبوں کا، عیوب کا ہدیہ پیش کرے، جو میرے عیوب کا مجھے ہدیہ پیش کرے۔ ہم میں سے کون ہے اتنا دل گردے والا جو اپنے عیوب کو سننا پسند کر لے؟ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔